Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. افسوس ہے، المیہ ہے ہمارے اوپر کہ آج تک ہم مسلمانوں نے صحیح معنی میں قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ خود جائزہ لے، میں کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں پوچھوں گا آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، آپ نے تفسیر پڑھی ہے، میں کسی سے نہیں پوچھتا، لیکن ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ میری عمر کتنی ہوگی ہے، میں نے قرآن کتنا سمجھا ہے، آج تک میں نے کتنے قرآن پاک کی جو صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، تفسیر کے ساتھ پڑھی ہیں، اپنے رب کے کلام کو سمجھا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ ہو، وہ اپنے وزیر کو کوئی خط لکھے، لیٹر لکھے، حکم نامہ لکھے، اور وزیر کے پاس جب بادشاہ کا وہ خط پہنچے تو وزیر کیا کرے، اس خط کا بڑا ادب کرے، چوم کے اس کو سنبھال کر رکھ دے، اور جب اسے نظر آئے پھر اٹھائے اور چومے پھر اس کو رکھ دے۔ تو مجھے بتائیں، جب بادشاہ اس علاقے میں جائے گا، وزیر سے جا کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں لیٹر بھیجا تھا، خط بھیجا تھا، میں نے تجھے جو ہے وہ حکم نامہ بھیجا تھا، احکامات بھیجے تھے، تو نے میرے خط کو پڑھا، اس کے میں جو کچھ لکھا ہوا تھا، کیا خط میں جو میں نے حکم تمہیں دیے تھے، جو قانون تیرے لیے بھیجے تھے، کیا ان حکموں پر تم نے عمل کیا تھا؟ تو مجھے بتائیں کہ صرف چون کے رکھنے والا، احترام کرنے والا کیا بادشاہ کے غیظ و غضب سے بچ جائے گا، اس کی سزا سے بچ جائے گا؟ نہیں، وہ کہے گا میں نے تو بھیجا تھا تاکہ جو اس کے اندر حکم ہے تو اس کو پورا کرے، صرف چومنے کے لیے اور احترام کے لیے میں نے نہیں بھیجا تھا۔ تو آج ہماری امت مسلمان کی حالت یہی ہے کہ ہم قرآن کو چومتے ہیں، اس کو جو ہے وہ برکت کے لیے اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اس کے اندر احکامات نازل کیے ہیں ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ان پر عمل کرنے کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے قرآن کو اپنی عدالتوں سے نکال دیا ہے، مارکیٹوں سے نکال دیا ہے، گھریلو زندگی سے نکال دیا ہے۔ تو ہم کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کتنے مسائل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ تو میں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن کے ساتھ محبت رونق کو بڑھا دیتا ہے، قرآن کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس محبت کو سارا سال ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ صرف رمضان تک جو ہے قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سارا سال ہم پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کیا کلام بھیجا ہے۔ تو جو قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ آخری بات سماعت فرمائیں، حضور نے مثال دے کے سمجھایا ہے، ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ جیسے عربوں کا رواج ہے، طریقہ تھا کہ جو ان میں سے جو سردار وڈیرا ہوتا تھا وہ اپنے ڈیرے پر کسی گلوکار کو بلا کے یا کسی مغنیہ کو، گلوکار عورت کو بلا کے وہ اس سے کلام سنتا تھا، خوش ہو کے پھر انعامات دیتا تھا اور درہم و دینار لٹا دیتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس سردار سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے کبھی اس میں غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں، کبھی پڑھنے کا وقت نہیں نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ سچی محبت، سچی لگاؤ عطا فرمائے، تلاوت، ترجمہ، تفسیر پڑھنے کی توفیق۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.